بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب کہا نا ربکم ربکم الذی، جناب تیرا رب اور میرا رب، ربکم ربی، جناب میں تمہارا رب اور میرا رب اللہ ہے، نہیں ماننی. تو آگے سے اس نے فرعون نے کہا جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کا کیا بنے گا، ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کا کیا بنے گا. تو موسیٰ علیہ السلام لا يضل ربی ولا ينسى، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بھولتا ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی غائب نہیں ہے، نہ اس کی کتاب کے اندر سے کوئی آگے پیچھے ہو سکتا. لا يضل ربی ولا ينسى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ. مٹی میں رل جاؤ. اس لیے قریش مکہ حضور سے کیا کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے؟ قریش مکہ کہتی یہ عجیب بات ہے، وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. مٹی بن گئے، ریت کے ذروں میں تبدیل ہو گئے، اور ریت کے ذروں میں تبدیل ہو کر جناب جو ہے مٹی کے ساتھ مٹی، پھر زلزلے آئے، پھر طوفان آئے، قبریں پھٹ گئی، نیچے کی مٹی اوپر آ گئی، اوپر کی نظریں کدھر وہ چلی گئی، سمندروں میں بہ کر پہنچ گئی، پانیوں میں مل گئی، دریاؤں میں مل گئی، ہواؤں نے اڑایا، اور طوفانوں نے اس جناب مٹی کو اٹھا کر نہ جانے کہاں کہاں پہنچایا، مشرق مغرب شمال جنوب میں اسے بکھیر دیا، اور ہزاروں میل کے اندر اسے بکھیر دیا. وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ قیامت کا میدان ہوگا اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اور ہے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لے گا اور کھڑا کر کے سب کے بارے میں پوچھے گا. آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، زبان نے کیا بولے، ہاتھ کہاں استعمال ہوا، پاؤں کہاں استعمال ہوا، پیٹ میں کیا حلال گیا یا حرام گیا، شرمگاہ کہاں استعمال ہوئے، کہاں کہاں زندگی گزری ہے، ہر ایک کے بارے میں پوچھو گے. یہ ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے. جب مٹی میں مول مل گئے، کچھ باقی نہ رہا، ذرات میں تبدیل ہو گئے، ہڈیاں بھی سرما ہو گئے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِلَٰهُمْ يَنظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وہ ایک زبردست قیامت کی ڈانٹ ہوگی اور ڈانٹ کے اندر یہ سارے دیکھنے والے بن جائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قبروں میں جو ہوں گے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں جمع کر لے گا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان سے اپنا حساب کتاب لینا شروع کر دیں. حدیث میں آتا ہے جو نفخہ اولا ہوگا تو نفخہ اولا کا اثر کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام اس کائنات پر ایک سور پھونکیں گے، یوم ینفخ فی الصور ونفخ فی الناقور. اور جناب جو ایک دم اس سور کے پھونکنے کا اثر ہوگا، زمین پر جناب ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پر ایک زلزلہ ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بہت بڑا بھونچال ہوگا، بہت بڑا بھونچال ہوگا. اذا دکت الارض دکا دکا، زمین جیسے کوٹ دی گئی ایسے جناب ریت کے ذرات میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گی. بڑے بڑے پہاڑ اپنے بوجھ کو بھول جائیں گے، بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور بنیادوں سمیت نکل جائیں گے. یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کے بالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے. اور جناب جو ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، زمین پر ایک رجف لرزہ ہوگا اور اب بڑا پہاڑ جو ہے یہ بالکل کثیب کہتے ہیں ٹیلے کو، جو ریت کا ٹیلا ہوتا ہے جس میں ایک ذرہ دوسرے ذرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، ہر ایک جدا جدا ہوتا ہے. ایسے وہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے اور تبدیل ہو کر اڑنا شروع ہو جائیں گے. یہی جناب سور جب آسمانوں سے ٹکرائے گا تو جناب آسمانوں سے ٹکراتی تارے جناب جو ہے اندھے ہو جائیں گے اور جھاڑ دیے جائیں گے. چاند سے ٹکرائیں گے چاندنی جدا ہو جائے گی، سورج سے ٹکرائے گا سورج کی روشنی چھین لی جائے گی. چاند اور سورج دونوں جناب جو کالا توا ہو جائیں گے اور اٹھا کر جناب سمندر کی طرف پھینک دیے جائیں گے. سمندر سے یہ سور ٹکرائے گا تو سمندر میں آگ بڑھ جائے گی، آگ بڑھ جائے گی. زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان بھی جناب پتنگوں کی طرح ڈھیر ہوتے چلے جائیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے سور جس آدمی کے کان میں پہنچے گا
وہ آدمی اپنے گھر کے سامنے کے تالاب کو لیپ رہا ہوگا، لیپ رہا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جناب جو تاجر، جناب جو کپڑے کا تاجر اپنے کپڑے کو ماپ کر رہا ہوگا، ناپ رہا ہوگا، اور گاہک کو دینے کے لیے گاہک نے کہا 7 میٹر کاٹ دو، وہ 7 میٹر کا بھی ناپ کر رہا ہے، اور گاہک اپنی جیب سے پیسے نکال رہا ہے کہ اتنے میں سور دونوں کے کان سے ٹکرائے گا تو اس کا گز، اس کا میٹر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، کپڑا ایک طرف گر جائے گا اور دوسری طرف گر، اس کے ہاتھ سے نوٹ ڈھلک جائیں گے اور نوٹ گر جائیں گے اور وہ دوسری طرف جا کر گر جائے گا۔ کوئی توا پر روٹی ڈالنے والی روٹی ڈال رہی ہے، تو توے پہ آگ جلتی رہ جائے گی اور روٹی جناب توے پہ پڑی رہ جائے گی، اور وہ عورت جناب جو اس کے ہاتھ سے بیلن گر جائے گا اور وہ نیچے کو گر جائے گا، نیچے کو گر جائے گا، سوری کائنات پر ایک زبردست پھر اللہ یہ سارے نظام کو لپیٹ دے گا۔ وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ زمین جناب زمین دائیں ہاتھ میں لپیٹ دی جائے گی اور آسمان کو بھی جناب ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ یہ بادشاہ کون ہے؟ کہاں گئے زمیندار، کہاں گئے دکاندار، کہاں گئے یہ فیکٹری اور کارخانے چلانے والے جو یہ سمجھتے تھے ہمارے بغیر فیکٹریاں نہیں چل سکتی، ہمارے بغیر زمیندارہ نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر دنیا کا ملک نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر ہمارا گھر نہیں چل سکتا۔ ارے 3 دن جماعت میں چل جاؤ، کھلی مشغول ہو، مصروف ہو۔ ارے تو دنیا میں مصروف ہونے آیا، تو دنیا میں مشغول ہونے آیا؟ اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ تو دنیا کو اپنا امام بنا لے اور دنیا کا جناب تو کیڑا بن جا، اور دنیا کا کیڑا بن کر اور دنیا کے اندر جناب ساری زندگی جھونک دے، ساری زندگی لگا دے۔ اللہ نے زندگی تجھے اس لیے دی ہے؟ نہیں، وہ زندگی تو تجھے اللہ کی طاعت میں طاعت کے لیے دی گئی، فرما برداری کے لیے دی گئی، عدل و انصاف کے لیے دی گئی، امانت داری کے لیے دی گئی، عدالت کے لیے دی گئی۔ تو یہ زمین کے اوپر اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے دی گئی، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے دی گئی۔ ہر خاندان میں، ہر کچھ قبیلے برادری میں، ہر علاقے کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رائج ہو جائے، رواج پڑ جائے، رواج پڑ جائے، اللہ کے نبی کی سنت کا رواج ہو۔ مشرق والے بھی سنت پر، مغرب والے بھی سنت پر، شمال جنوب والے بھی سنت پر، ہر ملک والے سنت پر اللہ کا حکم جاری ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہو۔ اللہ زمین پر تجھے اس لیے پیدا کیا تھا، تو اس لیے پیدا کیا تھا۔ امت کے پہلے طبقے نے اس بات کو سمجھا، امت کے پہلے طبقے نے اس بات کو سمجھا اور اچھی طرح سمجھا اور اس انداز سے سمجھا کہ پھر انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ کو اپنا لیا، گھوڑے کی پیٹھ کو اپنا لیا۔ مدینے کے اندر عورتیں ایسی زندگی گزارتی تھی جیسے کہ بیوہ ہو، حالانکہ وہ بیوہ نہیں تھی، ان کے شوہر اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور بچے گلیوں کے اندر ایسے رہتے تھے اور لوگ دیکھنے والے سمجھتے تھے یہ یتیم ہے، حالانکہ وہ یتیم نہیں تھے، یتیم نہیں تھے۔ ان کے والد، ان کے باپ دادا گھوڑے کی پیٹھ کو سنبھال کر دنیا میں جا کر اللہ کا کلمہ بلند کر رہے تھے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کر رہے تھے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند ہونے کے لیے، بلند ہونے کے لیے تو کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ تو بلند ہونے ہی کے لیے ہے۔ کلمۃ الکفر ہی السفلی، اور کفر کا کلمہ تو جناب پست ہونے کے لیے ہی ہے، ذلیل ہونے کے لیے ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو زائل ہونے ہی کے لیے، ختم ہو جانے ہی کے لیے۔ اللہ نے اس امت کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا جو پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنا دیا، آخری رسول بنا دیا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت بنا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا نظام ان کے حوالے کر دیا، ورنہ اللہ پر اعتراض ہو جائے گا، اللہ پر اعتراض ہو جائے گا کہ اللہ پچھلی امتیں اس امت سے تعداد میں کم تھی، پچھلی امتیں اس امت سے تعداد میں کم تھی۔ حدیث میں آتا ہے
پچھلی امتیں تعداد میں کم تھی، گنتی کے اعتبار سے تعداد میں کم تھی، لیکن ان کی ہدایت کے لیے ہر نکڑ پر، ہر گلی پر، ہر چوراہے پر نبی نظر آتا ہے، رسول نظر آتا ہے جو ان کی ہدایت کی فکر کر رہا ہے۔ ان کے لیے اتنا مربوط نظام ہے ہدایت کا، ان کے لیے اتنا مربوط نظام ہے ہدایت کا کہ ہر گلی کی نکڑ پر نبی کھڑا ہے، ایک ہی کی امت میں 70 انبیاء کھڑے ہیں، 300 انبیاء کھڑے ہیں، ایک ہی وقت میں ابراہیم بھی نظر آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک ہی وقت میں موسیٰ علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر شعیب علیہ السلام بھی نظر آ رہے ہیں، ایک وقت میں انبیاء نظر آ رہے ہیں، اور انبیاء انسانیت کی ہدایت کا انتظام ہوتے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہوتے ہیں، جنت کے راستے کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اور جنت کا رخ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء جنت بھی بتاتے ہیں اور جہنم بھی بتاتے ہیں، جنت اور جہنم کو کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر جنت میں جانے کا راستہ کس طریق سے ہوگا وہ طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا وہ طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، ساری بات سمجھاتے ہیں انبیاء۔ تو انبیاء ہدایت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو پچھلی امتوں کی تعداد کو دیکھو تو اس امت کی گنتی سے کم ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب صفیں قائم کی جائیں گی، صفیں لگائی جائیں گی امتوں کی، تو 120 صفیں تمام انسانوں کی لگیں گی۔ 120 صفیں کتنی طویل ہوں گی، ایک صف اللہ ہی جانتا ہے، نہیں بات نہیں، اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، وہاں اللہ کے سامنے سب حاضر ہے، نہیں بات نہیں۔ 120 صفیں، فرمایا اس میں سے 40 صفیں پچھلی تمام امتوں کی، پچھلی تمام امتوں کی کتنی صفیں بھائی؟ 40، اور اس امت کی کتنی صفیں؟ 80، یعنی پچھلی تمام امتوں سے یہ امت دگنی ہے تعداد میں۔ تو ان امتوں کے لیے 1,24,000 انبیاء میں سے 1,23,999 نبی ان کی ہدایت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ امت جو ان کی تعداد سے دگنی کھڑی ہے، 80 کی تعداد لیے کھڑی ہے، اس امت کے لیے صرف ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محمد رسول اللہ۔ اور زمانہ کیا ہے؟ صرف 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے۔ 23 سال کے بعد حضور نے پردہ فرما لیا، 23 سال کے بعد حضور نے پردہ فرما لیا۔ تو پچھلی امتوں کی تعداد اس امت سے کم، لیکن ان کی ہدایت کے لیے ہر نکڑ پر، ہر گلی پر، ہر چوراہے پر ان کی ہدایت کا انتظام نبی اور نبوت اور رسالت کی صورت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور اس امت کی تعداد پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ، اور صرف ایک نبی کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی ساری امت کی ہر زمانے میں ہدایت کا انتظام کیا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو ارے بھائی تصویر نہیں بناؤ یار، مہربانی کرو، 2-3 دفعہ تو بتا دیا، اس آخری امت کی تعداد کہیں زیادہ اور نبی ایک کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس امت پر یہ معاملہ کیا کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند کیا، لیکن جس کام کے ذریعے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو دی۔ ہر فرد پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری امت کی ہدایت کا سامان ہے، اس امت کی عورتیں بھی ہدایت کا سامان، اس امت کی مرد بھی ہدایت کا سامان، اور پھر قیامت کے لیے اسی وجہ سے ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها، انبیاء کے اوپر جنت کا داخلہ حرام ہے جب تک کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول جنت میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، آدم علیہ السلام چاہے پہلے کھڑے ہو، چاہے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام پہلے کھڑے ہوں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوں، چاہے زکریا یحییٰ پہلے کھڑے ہوتے ہوں، کھڑے رہیں جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لے جائیں گے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں سب سے پہلے ادق الباب، میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا من آپ کون ہیں؟ تو اندر سے جناب جب مجھ سے پوچھے رہے من آپ کون ہیں، میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد۔ اور بس آواز جناب رضوان، جنت کے دروازہ رضوان کے کان میں آواز پڑتے ہی فوراً جناب جنت کا دروازہ کھولے گا، اور اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے امرت ان افتح لک الباب،
مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ہی کے لیے دروازہ کھولیں، آپ ہی کے لیے دروازہ کھولیں، جنت کا دروازہ کھلے گا حتی ادخلھا، حضور فرمانے جب میں داخل ہو جاؤں گا پھر باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے۔ اس حدیث میں انہوں نے فرمایا میری اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور میری امت سے پہلے باقی امتوں میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنے والی ہے، اپنے مال و جان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خرچ کرنے والی ہے، لگانے والی ہے۔ تو صحابہ میں اتنا زبردست اس وجہ سے رواج تھا کہ وہ اپنی آخرت بڑی سے بڑی بنانا چاہتے تھے اور بڑی جنت بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اس عمل کو، نکلنے کو، گھر چھوڑنا، بیوی چھوڑنا، بچے چھوڑنا، کاروبار سے نکلنا، زمینداری سے نکلنا، کارخانے فیکٹری سے نکلنا، ملازمت سے نکلنا، اور نکل کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کو دنیا میں بلند کر، اللہ کے دین کا تعارف ساری دنیا کو کرانا۔ ہمارے پاس تو ابھی 3 دن کی بات چل رہی ہے، چلے کی بات چل رہی ہے، 4 مہینے کی بات چل رہی ہے، سال 7 مہینے بیرون درون کی بات چل رہی ہے۔ صحابہ کے یہاں گنتی نہیں تھی، انہوں نے مقصد زندگی بنایا ہوا تھا۔ ایک تابعی ہے جن کا نام فروخ ہے، فروخ، ان کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب وہ مدینہ سے نکلنے لگے، نئی ابھی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ کچھ ہی وقت گزارا تھا اور ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، بیوی حمل سے تھی، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت، خود بھی کڑیل جوان ہے اور جناب کالی سیاہ داڑھی ہے، کالے سیاہ بال ہے، اور جناب جوانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور بیوی بھی خوبصورت اور حسین ہے، اور پہلا حمل ہوا ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ ماحول تھا، رواج تھا، بیویاں بھی خوش ہوتی تھی، بھیجتی تھی، روانہ کرتی تھی۔ اب تو بیویاں بھی کیا ہے، پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے۔ 7 مہینے، سال تو چھوڑو، 3 دن کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، 3 دن کے لیے بھی جناب آج کا مرد کہتا ہے ذرا بیوی سے تو میں پوچھ لوں۔ ایک جگہ میں تاندلیہ والا ہے، یہاں ہماری تشکیل تھی، ذرا دیہات ایسے ہی تھے عجیب و غریب، تو ان دیہاتوں میں ایک دیہات میں ہم بمشکل اس مسجد میں ٹھہرے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو مانوس کیا، تو ایک بڈھا ہمارے ہاتھ لگا، نہیں مانی 70-75 سال کا، اس بابے سے ہم نے بات کی، 3 دن کے لیے اس کو تیار کیا، ہم نے کہا چلو کوئی پودا تو لگا جائے، تو جناب 3 دن کے لیے اسے حوالہ کیا، تیار کیا۔ جب جناب شام ہوئے، ان کا بابا جی بستر، عشاء کی تعلیم کے بعد اسے دوبارہ لیا کہ بابا جی آپ کا بستر، تو کہتا ہے میں بڈھی تو پوچھاوا، میں بڈھی تو پوچھاوا، میں اپنی بڑھیا سے تو پوچھ لو۔ ہم نے کہا بابا جی بڑھیا سے تو پوچھ لے، بڑھیا تجھے نہیں چھوڑے گی، بڑھیا نے نہیں چھوڑنا۔ آج ہر چیز ہمارے پاؤں کی زنجیر بنی ہے، ہر چیز، بیوی کیا، بچے کیا، کارخانے کیا، فیکٹریاں کیا، کیونکہ ہم نے اپنی بیویوں کو دین سکھایا نہیں، ہم نے حضور کی محنت انہیں سمجھائی نہیں، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائے کوئی نہیں، اور جناب مستورات کی جماعت میں نے سروجے لگوائے نہیں، اور سروجے لگواتے، 15 یوم لگواتے، ان کی چیزیں لگواتے، تو یہی بیویاں تمہیں جناب پوچھتی تمہارے قواعد پورے ہو گئے، ملکوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں بات نہیں، ملکوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ اندرون سال کے لیے کیوں نہیں جا رہے؟ جاؤ اللہ کے راستے میں۔ جب انہیں پتا چلتا کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں جائے گا، چلے لگائے گا، 4 مہینہ لگائے گا، سال لگائے گا، 7 مہینہ لگائے گا، دنیا میں ملکوں میں پھرے گا اور ملکوں میں دین کا کام کر کے آئے گا، ملکوں میں دین کا کام کر کے آئے گا، اور سارا اجر و ثواب میرے کھاتے میں بھی آئے گا۔ بیوی کو یہ پتا ہو کہ میرے کھاتے میں بھی آئے گا، جتنی بڑی جنت اس کی بنے گی اتنی بڑی جنت میری بھی اس کے ساتھ بنے گی، میری بھی اس کے ساتھ بنے گی، تو وہ بیوی کبھی نہیں روکے گی، وہ بیوی کبھی نہیں روکے۔ یہ راستہ اتنا بڑا آخرت بنانے والا، اجر و ثواب سمیٹنے والا راستہ ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تھوڑے وقت میں بہت بڑا کام ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں کراچی گیا،
میں بیمار تھا اس سال چلہ میں، سالانہ چلے میں پچھلے سال بیمار ہو گیا، ادھر گیا تو پھر میں کراچی گیا دکھانے کے لیے۔ تو جن صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہ ڈی بچے والا نہیں تھا، خالی گھر تھا، ان کا آفس تھا اور بڑا گھر تھا، تو وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ایک کمرے میں میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں صاحب مکان میرے پاس اندر آیا، آ کر کہنے لگے ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ملیے، تو وہ اندر آیا، صحیح بات، تو ایک ماشاءاللہ کو 45 سال کی عمر کا آدمی تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی، آ کر جناب بیٹھا اور بیٹھتے میرے پاؤں دبانے شروع کر۔ میں نے کہا نووالد آدمی مہمان، میں جناب میں آپ سے جان نہ پہچان، میرے پاؤں دبانے شروع کر دیا آپ نے۔ تو نہیں آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو پھر جناب جو مجھے بتانے لگا، وہ مجھے بتانے لگا کہ جناب آج سے اتنے سال پہلے آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، کہ نہیں وہ بس اسی یہ جو صاحب مکان ہے نا، ان کا دسترخوان تھا، آپ اس دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو میں بھی اس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں آپ کے قریب میں بیٹھا تھا، تو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کا کچھ وقت لگا ہے، 4 مہینے لگ گئے؟ تو میں نے کہا یہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ سیروزہ وغیرہ، میں نے کہا جی میرا سیروزہ بھی نہیں لگا۔ بس اتنی بات آپ نے کی اور آپ اپنے کھانے میں مشغول ہو گئے۔ میں جب اس دسترخوان سے اٹھ کے گیا تو آپ کے اس جملے نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ میں نے طے کر لیا کہ 4 مہینے میں جانا ہے۔ نہیں بات، میں نے اس کو کہا نہیں کہ 4 مہینے لگانے، میں نے مجھ سے ایسے پوچھا 4 مہینے آپ کے لگے؟ کہ اس کی شکل صورت باشرہ آدمی تھا، داڑھی تھی، تو میں سمجھا، پگڑی بھی اس وقت بھی اس نے شاید مانی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو کہہ دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں گیا اور میں نے طے کیا کہ بھائی ہم 4 مہینے لگائیں۔ میں گیا 4 مہینے لگائے، 4 مہینے لگا کر میں آیا، میرا سارا خاندان اس محنت سے جدا تھا۔ میرا جو محلہ تھا اس میں جناب محلے میں 25 گھرانے تھے، تو میں نے جناب آ کر اپنے خاندان پر محنت کی، ان 25 گھرانوں پر محنت کی، اور محنت کر کے 25 کے 25 گھرانوں کو تبلیغ پر لگا دیا۔ ہر 25 گھرانوں میں سے ہر گھر سے میں نے ایک بچہ وصول کیا، ان کو مدرسے میں ڈالا، 25 حافظ تیار ہو گئے، 25 حافظ تیار ہو گئے۔ پھر ہم دوسرا گشت ایک بستی میں کرتے تھے جس میں 400 گھر تھے، وہ ناواقف لوگ تھے، ہم نے محنت کر کے ان 400 کے 400 گھرانوں کو تبلیغ میں لگا دیا۔ اس میں سے بھی بچے وصول کیے اور مدرسوں کے اندر ڈال دیے، اور کئی سو بچے حافظ قرآن بن گئے، کچھ عالم بھی بن رہے، کچھ عالم بھی بن رہے۔ تو ہماری یہ محنت تھوک کا کاروبار ہے۔ کس کا کاروبار ہے بھائی؟ تھوک کا کاروبار ہے، تھوک کا کاروبار۔ چند جملوں نے، اچھا پھر اس نے جناب 4 مہینے لگائے، 25 گھرانے تبلیغ میں لگائے، 400 گھرانے تبلیغ میں لگائے، 25 وہ حافظ قرآن بنے، اور ان 400 گھرانوں میں سے جو بچے نکال کے لائے وہ حافظ قرآن بنے، ان سے کچھ عالم بن رہے۔ ان سب کا اجر و ثواب میں میرا بھی کچھ حصہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ کہ بھئی آپ لوگ فیصلہ کریں، میرا بھی کچھ حصہ بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ کام ہے اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ امت تھوڑے سے وقت میں اس محنت کے راستے سے جب چلے گی اور اس محنت کے راستے سے آگے بڑھے گی تو نہ جانے کتنے ملکوں کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں بڑھ جائے گا۔ جب قیامت کے دن پہنچے گی باقی امتیں کھڑی دیکھتی رہ جائیں گی، اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں جنت میں جا چڑھے گی، جنت میں جا چڑھے گی۔ وہ پوچھیں گے، حیران ہو گئے، ارے بھائی یہ کون ہے؟ انبیاء رسول ہیں؟ نہیں یہ انبیاء نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے، یہ محمد رسول اللہ کی آخری امت، حضور کا کام کرنے والی امت۔ تو پہلے زمانے میں تو اس کا رواج تھا، رواج ختم ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں 3 دن کے لیے کہتے میں مشغول، میں مصروف، 4 مہینے کیسے لگیں گے؟ سیروزہ نہیں لگتا، 4 مہینے وہ ایک جگہ جماعت گئی نا، تو جیل خانے میں جناب پتہ چلا ادھر کچھ پاکستانی گرفتار ہوئے، ہم بھی یمن میں گئے تھے تو پتہ چلا پاکستانی یہاں بھی ہے، گرفتار ہوئے، تو ہم جناب وہ جماعت والے گشت کرنے گئے،
تو وہ جناب بلال جیل خانے میں جب گشت کیا ملاقات بھی، ہاں جی یہ بھائی عبدالرشید، عبداللہ، یہ عبدالرحمان، ہاں بھائی ماشاءاللہ کیا حال احوال، خیریت، خوش بات، تھوڑی بات کی، بڑے خوش ہوئے پاکستانی جماعت آئی ہم سے ملاقات کرنے۔ تو جب ان سے جناب جو خیر خبر ہوئی تو تھوڑی بات کی، بات کرنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ جناب جو ہے ہاں جی 4 مہینے کے لیے انہوں نے نیتیں کی جی ہم بس یہاں سے فارغ ہوں تو 4 مہینے لگائیں۔ جیل خانے میں تو آدمی ساری زندگی دینے کو تیار ہے، جیل خانے والوں سے جا کر پوچھو گے نا وہ کہیں گے ہم 4 مہینے ساری زندگی دینے تیار، بس دعا کریں یہاں سے ہم جناب جو بس رہا ہو جائیں، رہا ہو جائیں۔ تو جناب جو پھر انہوں نے پوچھا، قیدیوں نے ان جماعت کے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ پاکستان سے اس ملک میں کتنے وقت کے لیے آئے؟ ان کا 1 سال کے لیے۔ 1 سال! 1 سال! تو ایک ساتھی بڑا سمجھدار تھا، 1 سال کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے، 1 سال کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گئے۔ تو ایک ساتھی جو جماعت والا بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جی آپ یہاں جیل میں کتنی سزا ہے؟ اس نے کہا جی 7 سال کی سزا ہے۔ 4 سال گزر گئے، 3 سال ایسے گزر جانا، 3 سال ایسے گزر جائے، چٹکی میں جائے 3 سال ایسے گزر جائے۔ دوسرے سے پوچھا بھائی کہ کتنے سال؟ بولی 10 سال کی سزا ہے، 5 سال گزر گئے، 5 سال اور باقی ہے۔ تیسرے سے پوچھا کہ جی جی میری 8 سال سزا ہے، کسی 7 کسی کی 8 کسی کی 12۔ تو اس نے جماعت والے ساتھی نے کہا تمہارے 55 سال گزر گئے اور باقی ایویں گزر جانے نے، تو ہمارا 1 سال اتنا بڑا شیطان تمہیں دکھا رہا ہے، کتنا بڑا۔ تو آج ہمیں شیطان 3 دن دین کے لیے کہو تو اتنے بڑے، چلا جی اتنا بڑا، 4 مہینہ جی اتنا بڑا، اور زندگیاں دنیا میں کھپ گئی، دنیا میں زندگیاں لگ گئی، کھپ گئی۔ کیا حاصل ہے؟ یہاں سے لے کر وہاں تک کا جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ان سب سے ایک ایک سے پوچھنا شروع کریں کہ بھائی 40 سال آپ نے کہاں گزارے گے؟ دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں۔ کسی نے 50، کسی نے 40، کسی نے 30، کسی نے 35، کسی نے 55 سال گزار لیے۔ ان سے ذرا پوچھو ایک ایک سے کہ کتنا بینک بیلنس آپ نے جمع کر رکھا ہے، کتنا موجود ہے، دنیا کتنی حاصل کر لی۔ تو ہر ایک پیٹرول پمپ والے سے بتا دوں، ایک پیٹرول پمپ والے کو ہم نے پوچھا، ہمارا ساتھی تھا، اس نے 1 سال گزارا، پیٹرول پمپ لگایا، سال گزر گیا۔ جب سال گزرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا بے وصولی کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا سال میں آپ نے کتنا کمایا؟ کہ 2.5 کروڑ۔ کتنا کمایا؟ 2.5 کروڑ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ 2.5 کروڑ آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگے نہیں، اتنا ہی ہم نے اوپر دینا ہے، اتنا ہی ہمارا لوگوں کی طرف ہے، ہمارے رجسٹر ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ رجسٹر بتا رہا ہے 2.5 کروڑ کمایا ہے، لیکن وہ 2.5 کروڑ جو ہے وہ سارا کیا ہے؟ لوگوں کے پاس ہے، اور اتنا ہی ہم نے اوپر والوں کو دینا ہے۔ اس کے بیچ میں ہم روٹی کھا رہے ہیں، اس کے بیچ میں کیا کھا رہے ہیں؟ روٹی کھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا مجموعہ بیٹھا سب سے پوچھو تو سب جناب ابھی چلے جائیں تو ان کے گھر کے اوپر کہ 4 مہینے کی جی ہاں جانے کا ارادہ ہے، اچھا جی وصولی جمع کرا دو 5,000 روپے۔ تو جی وہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں، کوئی آڑتی سے دیکھتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں، جی لا کے دیں گے، ابھی موجود نہیں ہے۔ 600 ایکڑ کے زمیندار کے پاس میں گیا، اجتماع کی دعوت اسے دی، اجتماع کی دعوت دے کے میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں تیار ہوں۔ میں نے کہا اچھا 300 روپے جمع کراؤ۔ اس زمانے میں میرا ٹکٹ بڑا سستا تھا، میں نے کہا بھائی 300 روپے ٹکٹ کے جمع کرا دو۔ تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ لگا نہیں جی انشاءاللہ کرتے ہیں، اب وہ بتائے بھی نہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ایسا کریں آپ گھر چلے جائے، گھر سے لے آئے، چاہے ابھی آپ کی جیب میں نہ ہو، آپ نے قمیض اتار دی ہو تو آپ جو ہے گھر میں جا کے لے کے آئے۔ پھر وہ جناب دائیں بائیں کرنے لگا، پھر میں نے تھوڑا اس کو ترغیب دی، ترغیب دے کر پھر دوبارہ میں نے اس سے کہا کہ ذرا گھر سے لے آؤ۔ اس نے کہا جی گھر میں روپے بھی نہیں، گھر میں روپے بھی نہیں۔ 40 سال کمایا، 50 سال کمایا، 30 سال کمایا، 35 سال کمایا۔ ارے زمین آسمان اللہ کا جہان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، پہنائیں گے بھی، ہم تمہاری ہر ذمہ داری لیتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ہمارے ذمہ ہیں، تو ہمارے دین کا کام کرو، ہمارے دین کی خدمت کرو، اور ہماری اطاعت اور ہماری فرما برداری کرو۔ باقی اللہ جہان سارا کسی کے قبضے میں دے دے، اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام
نہیں ہے. آج ہمارے یہاں وہ رواج نہیں, صحابہ میں رواج تھا. تو تابعی جو فروخت تھے وہ کڑیل جوان بیوی سے کہا اللہ کے راستے میں تیرا جاؤ, اللہ کے راستے کہ تو اکیلی میں اکیلی, میں اللہ کی ذات پر بھروسہ, یہ گھر اور میں, تو اللہ کے راستے ہے, میں تیری جدائی برداشت کروں گی, آخرت اعلیٰ درجے کی بن جائے. کیا بن جائے؟ آخرت اعلیٰ درجے کی بن جائے, میں تیری جدائی برداشت کروں گے. حسین خوبصورت جوان بیوی کو چھوڑ کر اس نے چھلانگ لگائی, گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو جناب ایڑ دینے سے پہلے 30,000 دینار اس کے پاس تھے, بیوی کے حوالے کیے کہ یہ تیرے حوالے ہے, اور بھی اللہ کے راستے میں. بیوی کھڑی دیکھ رہی ہے, یہ اللہ کے راستے میں گھوڑے کو ایڑ لگا کر چل دیا ہے, اور گھوڑا دوڑتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا شامل ہوا, اور وہ لشکر سفر کرتا, وہ جماعت سفر کرتی ہوئی ایک گاؤں, ایک بستی, ایک علاقہ, ایک اگلا علاقہ, ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ہفتہ مہینوں میں, مہینے سالوں میں, اور سال کئی سالوں پر محیط ہوتے چلے گئے. 27 سال کا عرصہ گزرا. جوانی بڑھاپے میں چلی گئی, چہرے پر جھریاں آ گئی, داڑھی سفید ہو گئی, بال سفید ہو گئے, کمر گھوڑے پر چڑھتے ہوئے اب جھکنے لگی, اور ہاتھ میں لگام لرزنے لگی. 27 سال کے بعد آنکھیں بوڑھی ہو گئی, کمزور ہو گئی. 27 سال کے بعد خیال آیا مدینہ کا کیا حال ہے, نہ جانے بیوی کا کیا حال ہے. 27 سال کے بعد خیال آیا. امیر لشکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضرت امیر, میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. 27 برس گزر گئے, اللہ کے راستے میں پھرتے پھرتے پھرتے, دین کا کام کرتے کرتے کرتے, اسلام کا جھنڈا بلند کرتے کرتے, بستیوں میں آواز لگاتے لگاتے لگاتے, آخرت بناتے بناتے 27 سال گزر گئے. 27 سال کے بعد امیر نے کہا جاؤ, اجازت دی. انہوں نے اپنے گھوڑے کو جناب منہ مدینہ کی طرف کیا. سفر پر سفر, رات دن سفر کرتے 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 جناب ایک شام ہوئی تو مدینہ دور سے نظر آنا شروع ہو گیا. ادھر سورج غروب ہو رہا ہے, اور ادھر مدینہ جناب قریب آ چکا ہے. اپنے گھوڑے کے جناب جو ہے ہلکی چال کے ساتھ چلتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو رہے. سورج غروب ہو گیا اور جا کر سیدھے مسجد نبی پہنچے علی صاحب الصلاۃ والسلام, اور مسجد میں جا کے اپنے گھوڑے کو ایک طرف باندھا, وضو کیا, مغرب کی نماز ادا فرمائی, اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضر خدمت ہوئے اور جناب سلام عرض کیا, اور 27 سال کی ساری کارگزاری حضور کو سنائی کہ اللہ کے دین کی کیسے محنت ہوتی ہے اور کیسا کام ہوتا ہے. تو جناب 27 سال کے بعد جناب جو سلام عرض کرتے کرتے اور بات سناتے سناتے عشاء ہو گئی, اذان آ گئی, عشاء کی نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب سوچا میرا گھر کہاں ہے. مدینہ 27 سال میں بدل چکا ہے, جھونپڑے کچے مکانات میں اور کچے مکانات کچھ کچے پکے مکانات کی طرف تبدیل ہو چکے ہیں. ان کے ہم عمر لوگ دنیا سے جا چکے. وہ ہمارا زمانہ تھوڑی تھا, ہمارا زمانہ تھوڑی تھا کہ یہ میرے صدر دادا کی قبر ہے, اور یہ میرے پردادا کی ہے, اور یہ میرے دادا کی ہے, اور یہ میرے والد کی ہے, اور یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں. آج ہمارا مزاج تو یہ بنا ہوا ہے کہ قبرستان کے اندر بھی جگہ روکے بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہاں دفن ہونا ہے. ان کی قبریں دنیا میں بنتی تھی, انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے 10 بیٹے تھے, 10 کے 10 بیٹے 10 ملکوں میں جا کے دفن, 10 کے 10 بیٹے 10 ملکوں میں جا کے دفن ہو گئے. ہاں, ہم وزیرستان میں گئے 2 سال پہلے وانا, تو جناب جو ہے کہیں علماء کو جمع ہم نے کرنا تھا, تو وہاں کے ایک بڑے عالم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ہم فہرستیں بنانے لگے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ علماء سے ملاقات کے لیے اگر کوئی بڑی عمر کے علماء ہے تو میں خود چلوں گا, چھوٹی عمر کے ہیں ہماری جماعت میں اور بھی علماء ہیں, وہ گشتیں کر لیں گے, سب تک میں اکیلا نہیں جا سکتا. تو جب میں نے یہ کہا کہ بڑی عمر کے علماء, تو سوچنے پڑے, قلم ان کا رک گیا, سوچنے پڑے. میں نے کہا کیا بات ہوگی, کس سوچنے پڑے کہ جی بڑے علماء تو ہمارے رہی کوئی, سب شہید ہو, سب
شہید ہو گئے. 94 کے بعد کے فارغین تو ہیں کچھ، باقی سب شہید ہو گئے. پھر ہم نے بھی دیکھا ہماری ایک مسجد میں تشکیل سامنے قبرستان تھا، اس قبرستان سے گزر ہوتا تھا، ہر قبر پر تختی تھی شہید فلانا، شہید مولانا فلانا، شہید فلانا، شہید حافظ فلانا، شہید جناب مفتی فلانا. قبرستان شہداء سے بھرا ہوا تھا. یہ تو آج کے زمانہ ہے. ارے مدینے میں اس زمانے میں تو سب گھوڑے کی پیٹھ پر چلتے تھے، میدانوں میں اترتے تھے، جان کو ہتھیلی پر لے کر کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے. آج فروخ کو کون پہچانے؟ آج مدینے میں پہچاننے والا کوئی نہیں ہے. بڑھاپا لیے ہوئے جناب عشاء کے بعد سوچنے لگے میرا گھر کہاں ہے، ذرا دیکھوں. مسجد نبوی سے نکلے، ایک گلی کو جھانکا، نہیں اس میں نہیں ہے. دوسری گلی کو جھانکا، اندھیرا بھی چھا چکا ہے، اس گلی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. تیسری گلی کو سانجا جھانکا تو کچھ سمجھ میں آیا کہ شاید یہ وہ گلی ہے، اور نشانیاں علامتیں دیکھتے اس گلی کے اندر داخل ہوئے. ایک مکان کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے چوتھے کو دیکھا کہ سمجھ میں آیا کہ ہاں ڈیوڑی ہوئی ہے، اوپر چوبارہ بھی وہی نظر آ رہا ہے، اور وہ کچی جناب کچھ پکی اور کچی اینٹوں کا جناب وہ مکان بنا ہوا. تو اپنے گھوڑے کو استقبل کے اندر ڈیوڑی کے اندر ڈالا، اور ڈال کر جناب گھوڑے کو بھی باندھ رہے تھے. کھڑکا ہوا، شور ہوا تو اندر سے مکان کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان خوبصورت کالی سیاہ داڑھی والا نکل کے آیا. اس نے دیکھا کہ بابا جی ہیں اور جناب بغیر لگام جناب گھوڑے کی استقبل میں باندھ رہے ہیں. تو حیران ہو کر دیکھنے لگا بابا جی کیا بات ہے، بابا جی کیا بات ہے، اس استقبل میں گھوڑا باندھ رہے ہو، کیا بات ہے، بھول تو نہیں گئے، بھول تو نہیں گئے. پھر لگے نہیں بیٹا میرا مکان ہے، میرا مکان. آپ کا مکان؟ آپ کا مکان کیسے ہو سکتا ہے، یہ مکان تو میرا ہے. نوجوان کے لیے مکان تو ہمارا ہے، آپ کا مکان کہاں سے آ گیا؟ آپ بھول گئے ہوں گے بابا جی، بڑے میاں بھول گئے ہوں گے، بھول گئے. پھر نہیں میں بولا، مجھے تو یہ مکان معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، نکلو ادھر سے چلو. آوازیں تھوڑی اونچے نہ ہونے لگی اور نوجوان کا لہجہ تھوڑا تیز ہونے لگا، اور بڑے میاں جناب کہنے لگے نہیں میرا مکان ہے. وہ کہنے لگا آپ کا مکان نہیں، میرا مکان ہے. اتنے میں جناب اوپر چوبارے پر سے آوازوں کی آواز سن کر ایک کھڑکی کھلی اور ایک عورت، بڑھیا عورت کا چہرہ وہاں سے جھانکا، اور اس بڑھیا نے جناب اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور اس بوڑھے کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی. اور چیخ نکلی تو بیٹا ایک دم پریشان ہو گیا. اپنی اماں کی طرف دیکھا کہ اماں کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہ بیٹا کہ یہ تیرا باپ ہے فروخ، یہ تیرا باپ فروخ ہے. بیٹے کے کانوں میں آواز پڑی تو بیٹا باپ کے قدموں میں گر گیا اور یہ کر معافی مانگنے لگا کہ ابا جی میں نے آپ کو پہچانا. باپ نے بیٹے کو نہیں پہچانا، بیٹی نے باپ کو نہیں پہچانا. 27 سال کا عرصہ یوں گزرا ہے. ارے یوں زندگیاں اس دین کے اوپر لگی ہیں، یوں جوانیاں اس دین پر لگی ہیں، یہ قربانیاں اس دین پر کی گئی ہیں. جب یہ دین دنیا کے کناروں پر پہنچا اور ملکوں میں پہنچا اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور اللہ کا تعارف ہوا اور دنیا اللہ کے قدموں کے سامنے جھک گئی، اللہ کی طاعت میں جھک گئی، اللہ کی فرما برداری میں جھک گئی. پھر یوں پاکستان اور ہندوستان کے اندر مسجدیں بن گئی، مدرسے بن گئے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی. یوں لوگ لگے ہیں، کھپے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، بس ٹیپ لگا کر مسجدوں کے اوپر دنیا میں دین پھیل جائے. ایسے دین نہیں پھیلا کرتا. دین کے لیے تو وہی صحابہ کا جذبہ چاہیے، نیت چاہیے، وہ اعمال چاہیے، وہ قربانیاں چاہیے، وہ مال و جان کا لگانا چاہیے. مال و جان کو اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کرنا چاہیے. جب مال و جان مسلمان اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کرے گا تو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوگا. پھر ان کے لیے فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اترا کریں گے. بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بألف من الملائکۃ مردفین، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین مصفلین. پھر اللہ کا قرآن خود کہتا تھا صحابہ سے 1000 بھیج دوں، 1000 مدد کے لیے بھیج دوں.
اچھا 1000 کم معلوم ہو رہے 3000 بھیجتا ہوں، 3 بھی تو بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کہتا ہے یہ 5000 بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ فرشتہ تو ایک ہی کاف ہے، اخذت الصیحہ، ایک چیخ نے بستی کو دبا کے رکھ دیا، جبریل کی چیخ نے سارے علاقے کو جناب نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تمہارے لیے بشارت بن جائے اور تمہارے قلوب کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس لیے 5000 کی تعداد بھیج رہا ہوں، 5000 کی تعداد بھیج رہا ہوں۔ تمہارے اللہ کے دین کے لیے ہم تو دنیا میں قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، مال و جان اللہ کے دین پر لگانے کے لیے آئے، کھپانے کے لیے آئے۔ اس رخ سے اللہ جتنا راضی ہوتا ہے کسی اور رخ سے راضی نہیں ہوتا۔ تو جناب جو ہے بیٹے نے جناب قدم پکڑ لیے، باپ نے بیٹے کو سین جناب اٹھایا اور سینے سے لگایا، دونوں کی ہچکی لگ گئی، دونوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ بڑھا نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور آنکھوں سے آنسو کا سیلان جاری ہو گیا۔ 27 سال جوانی جناب ان پتھروں کے ساتھ گھر کی چار دیواری کے ساتھ گزر گئی، شوہر کی جدائی میں گزر گئی، اور پھر جناب کھانا کھایا تینوں نے بیٹھ کر، اور پھر ساری رات جناب جو فروخ نے کارگزاری سنائی بیوی کو، اور پہلی اذان ہوئی، پھر دوسری اذان ہوئی، دوسری اذان کے اوپر فروخ نے پوچھا بیٹا ربیہ کہاں ہے؟ کہ وہ تو پہلی اذان پر مسیح نبی پہنچ چکا ہے، پہلی اذان پہ پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے بھی جلدی سے وضو کیا اور جلدی سے جناب مسیح نبی کو پہنچے اور سنت ادا فرمائی، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا، نماز کے بعد ایک مسند رکھی جا رہی ہے، دور ایک مسند رکھی جا رہی ہے، اور ایک نوجوان اس مسند کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس پر بیٹھ گیا ہے۔ جتنے نمازی ہیں سارے آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد میں حلقہ لگا رہے ہیں، سب بیٹھ گئے ہیں۔ اس نے بسم اللہ اور صلاۃ والسلام پڑھ کے جناب اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت فاروق کہنے لگے، دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ بڑھاپا ہے، آنکھوں میں کمزوری ہے، دور سے جناب نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے، پہچان رہی، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پیچھے بیٹھ گئے اور بیٹھے دیکھتے رہے، کچھ حدیثیں سنی۔ اس کے بعد قریب بیٹھے ہوئے نوجوان سے پوچھا کہ یہ محدث کون ہے، یہ محدث کون ہے؟ تو اس نوجوان نے عجیب نگاہوں سے دیکھا کہ اچھا نووارد معلوم ہوتے ہو، آپ ان کو نہیں جانتے؟ اتنے بڑے محدث کو، مدینہ کا اتنا بڑا محدث ہے، دنیا اس کو جانتی، آپ نہیں جانتے؟ کہ اچھا جی کون ہے؟ کہ ربیہ۔ کہ ربیہ کون سا ربیہ؟ کہ ربیہ ابن فروخ۔ تو کہنے لگا اچھا میرا بیٹا۔ تو نوجوان عجیب نگاہ سے دیکھنے لگا، ابھی تو بوڑھا کہہ رہا تھا کہ کون ہے، ابھی کہتا کہ میرا بیٹا۔ کہ ربیہ ابن فروخ ہے، کہ ہاں فروخ کا بیٹا ربیہ، کہ میں ہی تو ہوں فروخ، میں ہی وہ فروخ۔ بیوی کے پاس پہنچے خوشی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، کہ ہاں۔ پھر بیوی سے پوچھا وہ 30,000 دینار کہاں ہے؟ کہا تجھے 30,000 دینار چاہیے، یہ بیٹا ربیہ چاہیے، کہ مجھے تو اپنا بیٹا ربیہ چاہیے۔ کہ میں نے وہ 30,000 دینار اس کی تربیت پر لگا، اس کی تربیت پہ بگلا نہیں بنایا، ہاں کوٹھی نہیں خریدی، ہاں میں نے اس کی تربیت پر لگا دیا، آخرت بنانے کے اوپر لگا دیا۔ تجھے ربیہ چاہیے یا پیسے چاہیے؟ بھائی ہم بھی دنیا میں آئے بیٹھے ہیں، ہم آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی اور مبارک محنت اس امت کے سپرد کی، تاکہ یہ امت اس راستے سے چلے اور تھوڑے سے وقت کے اندر تھوڑا سا چل کر اپنی آخرت اعلیٰ درجے میں بڑھے۔ ارے آخرت میں جب اللہ تمہارا لاڈ کرے گا، تمہارا پیار کرے گا، اور تمہیں آخرت میں جب جنت سے نوازے گا اور جنت کے اعلیٰ مقام دے گا اور اعلی ٹھکانے دے گا اور وہاں کے سونے اور چاندی کے محلات دے گا، سونے کا محل ہوگا اور اس کی چوبردیاں چاندی کی ہوگی، چاندی کا محل ہوگا اس کی چوبردیاں سب زمرد جناب جو ہے جناب سونے کی ہوگی، اور سرخ جناب سب زمرد کا محل ہوگا اور اس کی چوبردیاں اور بالا خانے سرخ یاقوت کے ہوں گے، سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور اس کی چوبردیاں اور بالا خانے سب زمرد کے ہوں گے۔
نیچے سے 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، انہار من لبن لم يتغیر طعمه، انہار من خمر لذة للشاربین، انہار من عسل مصفى، انہار من ماء غیر آسن، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر اور پانی کی نہر اور جناب شہد کی نہر، 4 نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کے کناروں پر زمرد بکھرے ہوئے ہوں گے، موتی ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، برابر برابر تخت لگے ہوں گے، علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، علی فرش بطائر من استبرق، 2 تکیے ریشم کے لگے ہوں گے، علی رفرف خضر عبقری حصان، جناب زمین ریشم کے سبز مشجر بیل بوٹے ان پر بنے ہوں گے، متقین علی الارائک، یہ لیٹ لگا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ثم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متقین، یہ اور ان کی بیویاں سایوں کے اندر ٹیک لگا کر ان مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدان، ولدان غلمان ان کے چاروں طرف پھر رہے ہوں گے، باکواب و اباریک، اکواب و اباریک، شراب کے پاکیزہ شراب کے جوگ، وکاسم دہاقہ جو چھلکتے ہوئے ہوں گے اور لبلب بھرے ہوں گے، مزاجہم من تسنیم، تسنیم کی ان میں آمیزش ہوگی، مزاجہم کافورہ، کافور ان کے اندر ملی ہوئی ہوگی، لے کر جو پیئیں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، پینے سے چکر نہیں آئے گا، وہ کڑوا نہیں ہوگا۔ ارے وہ زبردست زندگی ہے، اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اللہ نے یہ مبارک راستہ ہمیں دیا ہے کہ اس مبارک راستے کے سے اگر میری امت چلے گی تو یہ سب سے پہلے امت جنت میں پہنچے گی اور سب سے بڑے اور اعلیٰ درجوں پر جا کر چڑھ بیٹھے۔ یہ محنت اللہ نے اس لیے دی کہ اعلیٰ درجے لینے ہیں تو یہ محنت ہے، سب سے پہلے جنت لینی ہے تو یہ محنت ہے، سب سے پہلے جنت لینی ہے تو بھی یہ محنت ہے، اور اعلیٰ درجے کی جنت لینی ہے تو بھی یہ محنت ہے۔ پھر جب وہ محنت یہ پہنچ کر کہے گا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ پھر کہے گا 1 سال ہی لگایا، کاش کہ ساری زندگی لگ جائے، 7 مہینے ہی لگے، 1 ہی بار لگے، 4 مہینے لگے، 1 ہی بار لگے، 1 چلہ ہی لگا، 1 سے روزہ ہی لگا، 1 سے روزہ ہی لگا، کاش کہ ساری زندگی لگ جائے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے۔